قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. میں شکر کیوں کروں؟ تو اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آیت 78-79 سے کہ شکر نصف ایمان اور عبادت ہے، یعنی آدھا ایمان شکر ہے اور آدھا صبر ہے، اور اسی طرح جو شکر کرتا ہے نا وہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، اور اسی طرح سے یاد رکھیے کہ شکر رضا الہی کا ذریعہ، اللہ کی رضا کو پانے کا ذریعہ. اور آپ بھی تو دیکھیے نا، آپ کا بچہ ہر وقت شکر ہی کرتا رہے، تھینک یو ماما، بہت شکریہ ماما، آئی ایم ہیپی، تو آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ اس کو گلے سے لگائیں؟ آپ تو اس کو اس سے زیادہ دیں گے جس کو کبھی خوشی نہ ہوئی، وہ کبھی خوش ہی نہیں ہوا آج تک آپ سے. پھر اسی طرح دیکھیے شکر کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور جنتیوں کی صفات میں سے ہے. اور ایک جملہ لکھ لیجئے کہ شکر حافظ ہے، موجودہ نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ پیچھے ہی پڑھا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. شکر ایک مہر ہے، سٹیمپ لگ جاتی ہے اس نعمت پہ، وہ واپس نہیں جاتی. آپ چاہتے ہیں نا کوئی چیز ملی ہے اب خراب نہ ہو، مثلا گاڑی مل گئی اللہ نے دی، آپ کہتے ہیں اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہو، یہ خراب نہ ہو، شکر کیجئے، ہر وقت اس کے اوپر شکر کیجئے. سیل فون آ گیا ہے، گر نہ جائے، ٹوٹ نہ جائے، کھو نہ جائے، الحمدللہ پڑھتے رہیں، اللہ نے آپ کو وہ نعمت دی، اور اگر گر کے ٹوٹ گیا تو اللہ اس سے اچھا بھی دے گا انشاءاللہ. اور حقیقت ہے کہ شکر جالب ہے. جالب کس کو کہتے ہیں؟ کھینچنے والا، گم شدہ انعامات کو کھینچ لاتا ہے. آج اگر آپ کی زندگی میں کوئی چیز چلی گئی ہوئی ہے نا تو آپ سے شکر کرنا شروع کر دیں. بعض دفعہ دیکھیے کہ اللہ اتنی اچھی اچھی چیزیں ہمیں دیتا ہے، ہمارے اندر کچھ رونق بھری ہوتی ہے. بڑی اچھی لڑکی سے شادی ہوگی ایک لڑکے کی، اب اللہ نے اس کو دے دی، بڑے آرام سے مل گئی، وہ قدر ہی نہیں کرتا، کہتا آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، آئی ڈونٹ لائک ہر، مجھے تو وہ گوری نیلی پیلی چاہیے تھی اور مجھے تو وہ فلاں اپنی کلاس میٹ سے شادی کرنی تھی. اب وہ لڑکی کو رلا دھلا کے دکھی کر دیا، وہ روٹ کے گھر چلی گئی. جائیے اس کو بنا لیجیے. جہاں تک حالات ہیں یہی معاملہ ایک لڑکی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو نعمتوں کو ریکال کرنے سے نعمتیں واپس آ جاتی ہیں.